سوال: کیا بیوی پر خاوند اور اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنا واجب ہے؟ قرآن و حدیث سے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ہاں کچھ دیندار طبقے سے اور زیادہ تر پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بیوی کے لیے شوہر کی خدمت کرنا واجب نہیں۔ وہ روٹی پکا کر اور کپڑے دھو کر دینے کو شوہر پر احسان سمجھتی ہیں، جس کا نتیجہ اختلافات، لڑائی جھگڑے سے ہوتا ہوا بالآخر طلاق یا خلا کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بیوی پر خاوند کی خدمت کے واجب ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور علماء کرام اسے واجب قرار نہیں دیتے، لیکن بعض اہل علم اسے واجب کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ شریعت بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، اور اس پر 20 احادیث موجود ہیں۔ شوہر کی حد درجہ اطاعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خاتون اس کی خدمت گزار بیوی بن کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی روٹین تھی کہ امہات المومنین اور صحابیات اپنے اپنے شوہروں کے کام کاج اور ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد سے اپنا سر میری طرف بڑھا دیتے تو میں اسے دھو دیتی اور کنگھی کر دیتی۔ اس وقت میں اپنے حجرے میں ہوتی اور حائضہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1778، صحیح بخاری حدیث نمبر 2028۔ احادیث سے پتہ چلا کہ امہات المومنین گھر کے کام کاج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے شادی بھی کر لی ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی؟ جابر بھی کنوارے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے، ان کی نگرانی کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم گھر پہنچ کر خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2097۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شادی کا ایک مقصد گھر کے کام کاج اور خدمت کروانا بھی ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے ذمہ خدمت نہ ہوتی تو صحابی ایسی نیت نہ کرتے، اور اگر کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ بیوی خدمت کے لیے نہیں ہوتی۔ جنت کی عورتوں کی سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ خراب ہو گئے گھر کے کام کر کر کے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام خود کریں، فاطمہ کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین اور صحابیات اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کا کس قدر جذبہ رکھتی تھیں، یہ آخری حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی اور ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی، انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور وفادار عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، وہاں سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا۔ وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی۔ گویا والد ماجد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام بھیج کر
مجھ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5224، صحیح مسلم حدیث نمبر 2182، مسند احمد حدیث نمبر 26937۔ معزز ناظرین، شوہر کی جنت اس کے والدین کی تابعداری میں ہے اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کی تابعداری میں ہے۔ تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی پر شوہر اور اس کے گھر والوں کا کام کرنا، خدمت کرنا لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔